السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج سوا نیزے پر تھا اور آج بھی میں قبر کشائی میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کسی نے قبر کھودنے کا کہا تھا۔ ابھی میت کو شاید غسل دیا جا رہا تھا اور تھوڑا وقت باقی تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا میرے لیے۔ پسینے میں شرابور میں کندال سے قبر کھودتا جا رہا تھا۔ یہ میرے روز کا کام تھا۔ میں نے اپنی رہائش ہی قبرستان میں اختیار کی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں سے بار بار گھر جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا گھر شہر سے دور ایک گاؤں میں تھا اور 4 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ گاؤں میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے گورکن کا وہاں کیا دھندا چلتا بھلا۔ شہر میں روزانہ کوئی فوتگی ہو جاتی اور میرا کام چل رہا تھا، لیکن میرا کام صرف قبریں کھودنے سے نہیں چل رہا تھا، اس کے تو مجھے چند روپے ملتے تھے۔ اصل کام تو میرا کچھ اور تھا، جس کے مجھے ڈھیروں پیسے ملتے تھے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ اس پرچی میں ایک نام لکھا ہوا ہے، اس پرچی کو اگر آپ مردے کے سرہانے قبر میں دفن کر دیں تو میرا بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس عورت سے مجھے کہا کہ اس پرچی میں اس کی ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مردے کے ساتھ جس کا نام دفن کر دو تو وہ مر جاتا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں تمہیں اس قسم کا انسان لگتا ہوں؟ کیا میری شکل پر قاتل لکھا ہوا ہے؟ ہرگز یہ کام میں نہیں کروں گا۔ میں نے طیش میں کہا تو اس نے اپنا پرس کھولا اور پھر 2000 کے 2 چمکتے ہوئے نوٹ میری طرف بڑھائے۔ 2000 کے نوٹوں کو دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اس عورت سے کہا کہ میں یہ کام بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے پھر اپنا ہاتھ پرس کے اندر ڈالا اور 3000 کے مزید نوٹ نکالے، یعنی کہ اب 5000 ہو گئے تھے۔ 5000 کو دیکھ کر میں نے تھوک نکلا۔ میری نیت تو 2000 کو دیکھ کر بے ایمان ہونے لگی، اب 5000 کو دیکھ کر تو میری رال بھی ٹپکنا شروع ہو گئی۔ میں کبھی اس عورت کو دیکھتا تو کبھی 5000 کے نوٹوں کو دیکھتا۔ مجھے میرے گھر کے حالات اچانک یاد آنے لگے۔ میری 3 بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، جن کی شکل و صورت تو واجبی تھی ہی، لیکن جہیز نہ ملنے کی امید پر ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے ابو کو گردوں کا مرض لاحق تھا، ان کی دوائیاں بہت مہنگی تھیں۔ میری والدہ کو ٹی بی تھی، ان کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی تعلیم بھی نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے پیسے واپس پرس میں رکھے اور پھر جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دے کر روکا تو پھر رک گئی اور مسکراتی ہوئی میری طرف آگے بڑھی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا کام کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ اس نے پرچی میرے حوالے کی اور پھر پیسے بھی۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا۔ سب سے نظریں بچا کر میں لاش کے سرہانے وہ پرچی رکھ دینے کے لیے گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام واقعی ہوگا یا نہیں، لیکن مجھے تو پیسے مل گئے تھے اور میرے کافی مسائل حل ہو گئے تھے۔ میں اگلی صبح گھر واپس چلا گیا اور وہاں پر اپنے گھر والوں کو پیسے دیے تو سب پیسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں یہ پیسے ملے ہیں؟ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ ایک آدمی نے میت کی طرف سے مجھے صدقہ دیا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کافی لوگ مجھے صدقہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ 100-200 روپے ہوتے تھے، کبھی بھی ہزاروں کے نوٹ ہم نے سمجھو دیکھے ہی نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں جیسے ایک دم سے خوشحالی آ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد میں واپس شہر آ گیا اور اپنا کام شروع کیا۔ لاشعوری طور پر میں ایک بار پھر سے انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور ایک نام کی پرچی مجھے دے، اور ڈھیروں کے اس نے
میرے ہاتھ میں رکھ کر چلا جائے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک ہفتے بعد وہی عورت میرے پاس آئی، جب میں قبرستان میں ہی اپنی جھونپڑی جو میں نے بنا رکھی تھی وہاں پر سو رہا تھا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ عورت بہت خوش نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا کام ہو گیا ہے، اس کی ساس کل رات مر گئی۔ یہ کہہ کر اس نے مٹھائی میری طرف بڑھائی تو میرے دل کو ایک پل کو کچھ ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جنت کا انتخاب کروں یا پھر دوزخ کا۔ اس عورت نے مجھے اداس دیکھا تو مزید 1000 کا نوٹ میری طرف بڑھایا انعام کے طور پر۔ میں پھر سے اس نوٹ کو دیکھنے لگا اور پھر میری اداسی فوراً سے غائب ہو گئی۔